ٹو ناولس اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید سے ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا ناول لے کر آ رہی ہوں۔ روڈ ہیرو ہے، رومانٹک ناول ہے اس ناول کا نام شرارت ہے اور اسے نبیلہ عزیز نے لکھا ہے۔ یہ ہماری بہت ہی پیاری ڈائجسٹ کی ناول ہے اور ایک ڈائجسٹ کا ناولٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو اسے لازمی پڑھیے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ تو چلیں یہ ناول شروع کرتے ہیں۔ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھکٹکی، وہیں دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہری، شفاف گلابی ہتھیلیاں ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے پیچھے اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نائمہ تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑ کر آؤں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا، وہ بھی اس ماحول سے جلد سے جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے، سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے یکدم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ کہہ کر سائڈ پر ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی، دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا سا گیا۔ وہ ٹھکٹکا گئی تھی، اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تھا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست احسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا، بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھک ٹھک کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر زمین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گئے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اندھے منہ پڑی تھیں۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھے صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا، سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چرمرا کر رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا، وہ دلہن کے سونے کا گلوبند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلوبند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلوبند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی منہ لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربیہ! اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربیہ! اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کی کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا کافی گہرا تھا، دودھیا رنگت سلور رنگ کو ماند کر رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی نظریں چرائی۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر وہ اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می، مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یک چلا اٹھی، تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا، سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا۔ وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز نے اسے سر تا پا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا اور اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم پر کوئی بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ میں آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے کھینچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربیہ کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دھاڑا تھا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا۔ وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی۔ وہ رونے والی ہوئی۔ لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا اور آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے چبا چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کندھے چائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سعید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ اوہو، تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سرپائے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی۔ وہ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربیہ مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں۔ میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوؤں اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سدھ سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔
مہروز بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، انہیں پریشانی ہوئی؟ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہیے۔ وہ ربیہ کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹہل کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ کمرے کی صفائی کر دیں، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، یا نیند کی وجہ سے؟ وہاں اس کے پاس برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا، وہ کاٹ کر کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ اب کی بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان ہی نہیں، مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اس سے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، تمہارے اس وویلا سے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر کے بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے کر آئی تھی مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی موم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن پر نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ میں بات کر رہی ہوں، موم سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ، تم ان سے کہو میں صرف ایک بار۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور فون اس کی موم نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی کہ کیا بات ہے۔ بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے، کس کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھتے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پھر کال کی تھی جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی ماند پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے
ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی، وہ بدگمان تھی۔ لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی، تمہاری موم الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میری ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ اس نے غصے سے کہا، بس بیٹا جا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟ آج شام تمہاری شادی کی ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ تیار ہو رہی ہوں۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی، ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے وقت گزر گیا۔ کیا تم پھر چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشیاں کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی، پھر قدم ہلکے ہوئے تو کمرے کی طرف گئی جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے۔ ملٹی شیڈڈ لہنگے میں اس کے دودھیا رنگت اور چمک گئی تھی، اوپر سے اس کے تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے تھے۔ موم اور کتنی دیر؟ ڈیڈ دوبارہ فون کر چکے ہیں۔ مہروز بے دھیانی میں اندر داخل ہوا لیکن اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چوکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظریں اس پر ٹکی ہی رہیں۔ تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا اور وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی۔ بھابھی اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے، حسان نے ربیہ کے اکیلے پن کو نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی ہے، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ٹھاٹھ سے انجوائے کر رہے ہو۔ اوے یار بس، اپنی اونچی آدریش اپنے پاس اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی۔ وہ تو پہلے ہی اپنے کوئی ہم نوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی۔ ربیہ اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے ہیں تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربیہ، جلدی تیار ہو جاؤ۔ وہ نیچے آئی، سکینہ بیگم جذبز ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ ربیہ نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینس پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہیں موم، الیاس بھائی کو پسند نہیں ایسے لباس۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے، کئی بار دیکھ چکے ہیں موم، میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ ختیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہیں، تمہیں سلام دیا ہے، الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور ربیہ کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کرے وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی نہیں، اسلام آباد آتی تو ہو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹال دی۔ ربیہ بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مامو جان، ربیہ نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟
ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائن آئے سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے۔ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی، ربیہ، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم، میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی، فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ حیران اور پریشان لگ رہی ہو، خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام کے ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے احتشام نے شادی کر لی ہے۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجتی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیں؟ سن رہا ہوں موم۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں، تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں آپ؟ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے۔ میں تو کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی اور عارفہ کی نظر اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹا اس چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا۔ فاطمہ کا اس سے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ وہ تو پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، الیاس، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ لیکن موم، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے میرے ساتھ، کیسی لگے گی۔ اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی تھی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربیہ نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور اس کی باتوں پر ہنس دی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موضوع کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ وہ جب آئیں گے۔ ہیں؟ انہوں نے ابھی آنا ہے؟ ربیہ، پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا اور ربیہ ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر ملانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی شادی کر رہا ہے؟ حیرت ہے۔ کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی سے؟ ہوئی ہے نا تمہاری امی ابو کی۔ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا تو ماموں رہیں گے گھر میں یا میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میرے نیچر میں سکون نہیں، اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کی
تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا کہ گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اس سے سکون نہیں ملتا تھا، زمین پر بوجھ تھا اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر فون کے قریب چلی آئی۔ لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکر لگاتے ہوئے گزرا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لون میں نظر آئی۔ وہیں گاڑی سے اتر کر اس طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ جواب میں سلامتی ہی بھیج دو، اب ایسی بھی کیا ناراضگی، اسلام کا جواب بھی نہیں دے بندہ، تم پر سلامتی بھیجوں؟ وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر ہوں، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا، اس نے شرارت سے کہا اور وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اپنا موبائل دو، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں نے فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیلی سے دے دیا۔ وہ فون لے کر کمرے میں آ گیا اور صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف ختیجہ تھی۔ وعلیکم السلام مومانی جان، میں ربیہ، فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گئی۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں بکھرا زمین پر ملا۔ ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا۔ فاطمہ کے گھر بھی چہل پہل تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آواز آئی۔ صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے اور دھڑم سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی، جن میں ان کی تینوں چھوٹی بیٹیاں ربیہ شامل تھیں۔ وہ ابا جان، فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بے شرم، بے حیا، ذرا شرم نہیں آئی؟ بے ہودہ حرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دیے۔ وہ ماموں کل مہندی کا فنکشن۔ ربیہ نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم چپ ہی رہو، انہوں نے ربیہ کو چپ کروا دیا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں۔ جہاں سے لائی ہو وہیں پھینک کر آؤ، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ایسی چیزوں کی۔ وہ حکم دے کر نکل گئے اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئیں۔ سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ربیہ کو افسوس ہوا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، ہمارے گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے، فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ نے دل کی بڑھاس نکالی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، ربیہ نے کہا۔ رہنے دو، وہ پھر آ جائیں گے، رقیہ نے کہا۔ بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا۔ سونے کے لیے، ربیہ نے کہا۔ مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے، ربیہ نے چھیڑا۔ ربیہ، فاطمہ ہنس دی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ بس اور جانے کی سیڑھی چڑھنے ہی والی تھی کہ پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اسے نارمل انداز میں کہا۔ ہیلو، مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس سے۔ ربیہ بری طرح چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ ربیہ کے دماغ میں شرارت سوجی۔ تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں، میں سعید مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ اسے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ آپ اس وقت کیوں فون کیا؟
میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا، آج سوچا بات ہی کر کے ہی سونا ہے۔ لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہے، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ جو کل باتیں کرنی ہیں، آج ان کے لیے تہمید باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تہمید؟ اس نے شاہ سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیے گا، کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں۔ خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیں۔ اس نے جلدی سے کہا۔ وہ فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھک ٹھک رہ گئی۔ رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربیہ تھی جس کا شرارتی ذہن اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ابا نہ آ جائیں، میرے سیل پر کال کریں، آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے پھسلی، پھر خود ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دے دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی جناب، کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جائیں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئی ہیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے۔ وہ اداسی سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں، آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی کیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دیں اور سو جائیں کہ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں ہے، رائے بیوٹی پارلر، اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں۔ وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربیہ رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز۔ ربیہ پلیز۔ اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ ختیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر رسید تھما دی۔ اوریجنل جیولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھو رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی بات اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی کے روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں۔
لیکن یار تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں۔ اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے ہوئے۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظریں چرا گیا تھا، کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوشربا حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا، آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سرپائے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربیہ اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ کے سٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا، وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ اس کا چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، اس کی کن اکھیوں سے اسے دیکھتا پھر کھنسنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظریں پڑی تو تپ جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں؟ فیروز بخت مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتے رکی۔ میرا دل خوش کرنا، وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہرباز نظروں سے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربیہ ہے، ربیہ کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاءاللہ، میں تو ان دنوں سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربیہ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربیہ ہے، ربیہ احمد۔ عارفہ نے پورا نام بتایا۔ ربیہ احمد نہیں، ربیہ مہروز کو، وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربیہ احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز ٹھکٹھکا گیا کر اسے دیکھا، وہ دونوں ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربیہ، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا، وہ مہروز کو نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے۔ وہ جن حالات سے گزری ہے، اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی سے یاد کرواؤ گے تو تم اس سے ٹارچر کر رہے ہو، اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی، اس سے سختی برت کے تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف طور پر سمجھایا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ جاؤ، وہ پریشان ہو گئی ہوگی، انہوں نے کہا۔ سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چوچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی۔ اس نے ڈبہ اٹھا لیا، وہ موبائل سیٹ تھا، نیو ڈبہ پیک، اس پر لکھا تھا مسز ربیہ مہروز۔ اس نے ملازمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے، آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے، آپ نہا رہی تھی تو میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی، وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی، اب وہ بھی چپ تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی رہتی تھی، لیکن وہ اس کے اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے باہر گئی، فون ڈائریکٹری سے اس کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مصروف سی گمبھیر آواز سنائی دی، یہ آواز پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو، خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا۔ ہیلو، میں ربیہ احمد بول رہی ہوں، اس نے ہمت سے کہا۔ او اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہے، اس نے چوٹ کی۔
فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ربیہ تو بات کرنا پسند کرتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی بات نہیں کرتی، مگر مجھے پتہ تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی تھی میری جان، اس نے مزے سے کہا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی کہ فون پھر بجنے لگا۔ اس سے پہلے تو اگنور کیا، پھر اٹھا لیا۔ ہیلو، مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے۔ میری کم ظرفی کو تم نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا؟ میری کم ظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم۔ تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا، لیکن مجھے تو پتہ ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور فون بھی آج کل کی ضروریات میں شامل ہے۔ میری ضروریات تو اور بھی بہت سی ہیں۔ کس کس چیز کو ضروریات کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ تو لکھو۔ ربیہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، وہ اسے زج کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی بلیک سلون ہوں، کیا بلیک کی بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں۔ سوری یار، ڈیلر آ گئے ہیں، میں لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں۔ بس اتنی جلدی؟ اتنی جلدی بس نہیں، ابھی تو تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوشیاں۔ اور ہاں، ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکاریں مارتی معلوم ہوتا ہے ابھی شو روم سے آئی ہے۔ یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی سن نہیں پا سکتے مہروز بخت، اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دیے۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا اور وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربیہ نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اس سے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ مارکیٹ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی گیٹ سے نکلی۔ عارفہ بیگم کو اس کے تیور سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی۔ مہروز اٹھو، کیا ہوا مام؟ وہ ٹکٹکا کر اٹھ بیٹھا۔ ربیہ گاڑی لے کر نکلی ہے باہر، مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ ربیہ کال اٹھاؤ، اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے، اس نے پھر میسج کیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ ختیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی۔ ماضی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا۔ مارکیٹ شاپنگ کرنے، مہروز نے کہا۔ کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا میں بھی کہوں، ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا۔ یہی تو خاص شاپنگ ہے، مہروز نے شرارت سے کہا۔ چل تو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں۔ حسان یہ کہہ کر گاڑی سے نکل گیا اور مہروز دوسری طرف چل دیا۔ اس کا رخ اوریجنل جیولرز کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا سٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ بتاتا ہوں۔ اس نے سیل نکال کر فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا، شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا، اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز صاحب کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیں فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا تو پوچھنا تھا کہ کون سا رنگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زرنت یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ زور دے کر بولی اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔
مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اسٹائلش سے سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈھلک جاتی، چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اس کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اس لیے مجھے منع کر دیا۔ وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیے، ربیہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگر شک بھی کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں، ربیہ نے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھا رہی تھی؟ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی بھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربیہ کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربیہ۔ فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربیہ رونے والے انداز میں فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق تھا، ایک شرارت تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو۔ فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربیہ ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گزار ہوں، میں بہت بری ہوں، مگر تم تو اچھی ہو۔ ربیہ کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے ہوئے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی۔ وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربیہ پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربیہ ہے، اور میں کوئی غیر نہیں آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ آؤں، تم خود چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی، تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے۔ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کے اسے قبر میں اتار دیتا۔ یوں سوال جواب نہیں کرتا، مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسی نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی تمہاری جیسی ناجائز تو دور ہو جاؤ، میری بیٹی تمہارے جیسی ہرگز نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ مومانی ربیہ کے سامنے آ گئی۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ ربیہ ربیہ، اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب نے حقارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربیہ کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں جا رہی ہے، کہاں آ جا رہی ہے؟ الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہو جاتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی تو واسطہ ہی نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے جواب میں الیاس صاحب کچھ بولتے وہ ربیہ کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی، اس نے چھڑوانے کی کوشش کی۔
मगर वो इसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोल कर इसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। साथ ही ड्राइवर को फ़ोन कर दिया कि इलियास साहब के घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़की। अपनी बीवी की खबर रखना, इसका ध्यान रखने, ये सब किया धरा तुम्हारा है। मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इससे छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे। रबिया की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। महरोज इसकी ये रुखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज इसका इरादा कहीं बाहर इसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में इसके चचा शाम का फ़ोन आ गया था जो इन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना, गांव का रास्ता ख़राब है। उन्होंने ताकीद करके फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी से आता देख के वजह पूछी। आज हमने गांव जाना है, आसाम चचा के घर डिनर पर, इसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो जब कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। तुम ठीक हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हो। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था कि इसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। महरोज चूका। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है, वो शास्तगी से बोली। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलो? वो उठकर करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूँ। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने इसका हाथ पकड़ के इसे खड़ा किया और वो न जाने किस कैफियत में थी, चुपचाप तैयार होने चली गई। मगर इसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए, बालों में ब्रश करके आ गई। बस, वो हैरान हुआ। तो और क्या? कोई मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी? नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन रबिया, वो इसरार करते करते रुका। ओके ठीक है, चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जा चुका था, लेकिन रबिया वहीं रुक गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पजामे में मैचिंग ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठते कहने लगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहा मानकर कैसा फील करती हूँ। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो, कुछ भी नहीं कर रही फील इस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए फील करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया। अजीब बेहिसी आ गई। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूं तैयार हो सकती हूँ, या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। इसने बड़े आराम से महरोज की खुशियों को मलिया मीट कर दिया था। इसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे इतने अरसे से जो हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी सारी रात जाकर गुजारती हूँ और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिले, तुम भी जागो, तब तुम्हें एहसास हो इस बोझ का जो मैं अपनी ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रबिया, तुमने ख्वामख्वाह अपने सांप पर तारी किया हुआ है ये सब, वरना जो हुआ वो किस्मत थी। कब तक रोक लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पूछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। रबिया, इसने गाल थपथपाया। हूँ, ये लो पानी। इसने बोतल दी और वो घटाघट पानी पी गई। आर यू ऑलराइट? हूँ, इट्स ऑलराइट। क्या हुआ था? बस यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं कि हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, अब ठीक हो। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जहाँ जा रहे हो इनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे हैं? दिन में निशा और नाइमा की कॉल आई थी। ओ, तो तुम्हें पता था? इसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की से पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा नहीं पता था, बाकी तो सब पता है, इसने कहा और आंखें मूंद ली। माजी
گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئیں، ان میں ربیہ بھی شامل تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اسی نے کی۔ وہ دم باخودہ رہ گیا، اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی آخر ماجرا کیا ہے فاطمہ؟ اس نے ذیل لب کہا۔ ربیہ ربیہ یس موم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ و فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا تو اس نے تو پھر اب وہ فیصلے سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں، اس نے ربیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے۔ بس یہی ہے اب، وہ مسکرایا اور حسان الجھا۔ موم، اس نے پاس کھڑی عارفہ بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھپھو کی بیٹی ہے، رابعہ احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھیں میرے پاس۔ اس نے عارفہ بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا، ربیہ نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ دولہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے، پاس کھڑی لڑکی نے کہا۔ سب یہ تعریفیں کر رہی تھی کہ فاطمہ فاطمہ غضب ہو گیا۔ وہ دولہا نے شادی سے انکار کر دیا، رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ ربیہ نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربیہ چکرائی۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دولہے کو مارنے کے در پہ ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربیہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ ربیہ کی ہوائیں اڑ گئیں۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ سکتے میں کھڑی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی، مگر ربیہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ربیہ چلو میرے ساتھ۔ موم، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ اور ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا۔ جی۔ وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دھاڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس۔ اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے منت کی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا۔ نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی۔ اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو، الیاس صاحب نے حقارت سے کہا۔ نہیں موم، کچھ تو بولیں پاپا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس نے ماں باپ سے التجائیں کی مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربیہ روتی رہی دھاڑے مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور مہروز وقت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربیہ کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے دل اور زمین پر بھاری بوجھ تلے دبا تھا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا، اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر کسی
نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئیں اور روز ٹوٹ جاتا خواب۔ نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان سٹاپ شروع تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ربیہ نے کہا۔ نزاہت کی بیگم مہروز کی چچی نے ربیہ کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربیہ کا ہاتھ چوما اور ربیہ کتنے ہی عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربیہ کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ اسام چچا نے کہا۔ جی چچا، دیکھ رہا ہوں، اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز کی اس بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام، آپ تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل جائے گا، نشا نے کان میں کہا اور ربیہ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کر آؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی، ربیہ نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی طوطا چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربیہ کی اس بات پر ہنس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھیں اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا، نزاہت نے کہا۔ اٹس اوکے مما، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھا دیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں، اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی۔ چائے تیار ہے، ربیہ نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے لیں، لے جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا۔ کیا یہ وہی ربیہ ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزاہت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چڑھا۔ میں کیوں سنوں، سنے وہ جس نے بنائی ہے، اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی ہے تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم سے کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریاں سمجھا ہے مجھے، نشا نے یکدم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلیں، ربیہ نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو، رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا، بس کچھ نہیں سن رہا میں، کل جاؤ گے، بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا، جاؤ، بھابھی کو چھوڑاؤ، تھک گئے ہوں گے، بھائی کو چھوڑاؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مہروز سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ لگا، وہ جھٹکے سے اس کے خسار سے نکلی۔ کیا ہوا، صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کونی کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربیہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو تو کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا
آپ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ربیہ سب کھڑی رہی، وہ پلٹ گیا، وہی شخص وہی بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا، وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اتارنے میں مدد کی مگر اس کا ہاتھ آگے بڑھاتی ہوئی نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربیہ کیا ہوا ہے؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریلی سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا اس کی امی ابا مان جائیں۔ ہوں، کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینی ہے، مہروز مسکرا دیا۔ اپنی موم کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، ربیہ نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف کیا جان، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف کیا حال بنا لیا ہے۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرق کی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرق کی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار جو رشتہ مجھ پر حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی تو نہیں کرتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی، شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہو نا، مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے، اب تو پھر کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب بھینچ لیے۔ مہروز ربیہ تیار ہے؟ عارفہ نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں۔ مہروز نے دو ٹوک کہا اور بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل، وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا۔ لیکن بیٹا وہ ربیہ، اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربیہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھی، پوری رات بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو میں بے چین ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جاگ کر گزری، صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے سکون سے، تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آ جا رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز وقت میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہاری چیک اپ ڈیٹ ہے، وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ شیشے میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلائی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں اس کی مدد کی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ ربیہ کا جسم اب خاصا صحت مند لگا تھا۔ وہ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری کو، اور اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے کھانے پینے سے خیال رہتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائیاں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز مہروز، وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربیہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربیہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی۔
تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو، حوصلے سے کام لو، نماز کے بعد دعا کرنا، چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربیہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربیہ کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ تم پہلے بھی دوبارہ آ چکے ہو، اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے، میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے ہسپتال میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں پا رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا، اس کا سبب جواب دے گیا تھا، اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر پریشان تھے، اور سکینہ بیگم تڑپی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا کی تڑپ چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے، اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اور اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا، اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ وہاں اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے، وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربیہ کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی، اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ، کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر پر خود محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا، اور اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولی جیسے خواب ہو، میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ موم، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے سختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیں، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ ربیہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربیہ کے پاس لٹا دیا تھا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوفل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور وہ ربیہ گھر آ گئی تھی۔ بھائی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، کیا رکھیں؟ اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ، کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفہ نے کہا۔ ربیہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربیہ نے کہا، اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کسی کی توجہ حاصل کرنی ہے تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات، جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لوٹا چکا۔ خیر، حربہ تو اب بھی ضائع نہیں گیا، اس نے اشارے سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟
پشیمان تھا جب میں نے موم ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا، کیوں میں رشتوں میں دراڑ کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نام کا تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اس سے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ جیسے ہی قریب آئی مہروز نے اس سے بازو میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کیا کرو۔ وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے، اب تم خود کو ہی دیکھ لو۔ پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی، اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی طرف سمیٹ رہی ہو۔ مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا۔ مجھے کب پتا تھا کہ تم ہی آ جاؤ گی، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز وقت۔ اس نے مہروز کے بال دبوچتے تب ہی وانیا رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ حیران ہو گیا۔ رابعہ جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے۔ سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ وہ لانچ میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑا ہے، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہوا۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ اب بھی 5 دن تو ہوئے ہیں۔ یار گھر بہت خالی ہو گیا ہے، موم ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی موم ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں۔ رابعہ اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک موم ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں سے بیوقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پھر گھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریورس کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وہ وانیا کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ مما وہ بیبی، وانیا نے اشارہ کیا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا۔ وہ بچہ بھی وانیا کو دیکھ رہا تھا، شاید وہ کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر وانیا نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا۔ او آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے۔ رابعہ نے گاؤں میں بیٹھی اس کی طرف سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ رابعہ کو حیرت ہوئی، اس آواز نے اس رابعہ کی سماعت پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ، تم کہاں تھی؟ رابعہ کا لہجہ بھرا تھا۔ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر مومانی نے کچھ بتایا نہیں۔ تمہاری شادی ہو گئی، تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا۔ جیسے موم ڈیڈ نے مجھ سے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے واسطے ختم کر دیے۔ رابعہ نے کہا، میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کرا دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پوری بات یاد نہیں رہی، پرانی باتیں کوئی یاد نہیں رہی، شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ جانتی تھی رابعہ شرمندہ ہے۔ ملتا ہے وقت، جب لیٹتی ہوں سونے کی نیند نہیں آئے گی کیسے؟ سب یاد آ جاتا ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو بھی برا کیا ہو۔ رابعہ، بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھی بھول گئی ہوں۔ میں اس بات کو چھوڑ دوں گی اگر تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے۔ ابا بے شک تم سے ناراض رہے، مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں، شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے۔ وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے، وہ تو تمہاری تھی۔ رابعہ کے بلک بلک رونے پر سب اسے گھور رہے تھے۔ رابعہ، سنبھالو خود کو۔ فاطمہ نے اسے گلے سے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ، اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، زمین کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی، آج وہاں اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئے تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ، ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی، مہروز، مجھے معاف کر دیا۔
مروز نے خدا کا شکر ادا کیا، اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا۔ ربیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو، نہیں اب گھر جا کر تو جلدی چلو۔ مروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربیہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیہ تالی بجانے لگی۔